نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ سورہ مبارک المؤمنون، جس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، عشرہ اربعین کی یہ نویں مجلس، جن کا موضوع ہے مومن کی صفات یا صفات مومن، اور مرحوم سید اکبر رضوی کے حسینیہ میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خاندان کو جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں اپنی رحمتوں سعادتوں سے مالامال کرے اور اس خدمت کا اجر عظیم عطا کرے۔ ارشاد قدرت ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہیں، کامیاب رہیں گے، جن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز خشوع سے پڑھتے ہیں، گنڈے دار نہیں، تو چل میں آیا جیسے نہیں کہ ابھی نماز شروع بھی ہونے کے بعد وہ ختم بھی ہو گئی۔ کیا ملتا ان لوگ ایسے نماز سے جو آتے ہیں مسجد میں اور کچھ ٹھونگے مار کے اور چلے جاتے ہیں، کوئی ایسا انہوں نے نماز پڑھی؟ یہ نماز کیا ہے؟ خاشعون، خشوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ 100 رکعت نماز چلتی پھرتی پڑھنے سے بہتر ہے 2 رکعت پڑھو، خشوع سے پڑھو۔ سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھ رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ سلطان السلاطین سے بات کر رہے ہو، کائنات کے خالق سے بات کر رہے ہو، جو بادشاہ مطلق ہے اس سے بات کر رہے ہو، جبار و قہار سے بات کر رہے ہو۔ جیسا کہ چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت بالکل پہلی دوسری مجلس میں پیش کر چکا ہوں۔ امام نے فرمایا، نماز یوں پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، ایسے نماز پڑھو۔ اور اگر یہ نہیں، تمہارا عقیدہ یہاں تک نہیں پہنچ سکا، تو یہ تو یقین رکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو سنبھل کے پڑھو، احتیاط سے پڑھو۔ خاشعین الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز خشوع رکھتے ہیں۔ اب اسی تسلسل میں بہت سی صفات کا تذکر آیا جن کا ذکر گزشتہ مجالس میں ہوا۔ اب آج پھر نمازی کا تذکر ہے، مگر ایک اور عنوان سے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ مومنین وہ ہیں کہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔
وہاں خشوع کا تذکرہ تھا، یہاں حفاظت کا تذکرہ ہے۔ حفاظت میں بہت سی باتیں ہیں، اہم ترین بات یہ کہ انسان نماز کے وقت کو مد نظر رکھے، جیسے کہ شاعر نے اس کو یوں قلم بند کیا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی سب قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندو آقو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، یا تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ نماز سے ایک روح مساوات بھی سامنے آ جاتی، سب ایک ساتھ کھڑے، پیش نماز کے پیچھے جتنے لوگ سڑک کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پہلو میں کوئی منسٹر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی کمشنر صاحب ہوں، کوئی بڑی نمازوں میں صدر مملکت ہو، وزراء ہوں، یہ کوئی نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں پر آؤ امتیازات چھوڑ کے آؤ، اللہ کی بندگی کے لیے آؤ، صرف اس تصور سے آؤ کہ میں خالق کے آگے سر نیاز خم کرنے آیا ہوں۔ اس وقت میں نہ کمشنر ہوں، نہ ڈاکٹر ہوں، نہ بیرسٹر ہوں، نہ منسٹر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، بس اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ تو والذین ہم فی صلاتہم علی صلاتہم یحافظون، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کا وقت آنے سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں کہ جب مؤذن کا حی علی الصلاۃ، اٹھو نماز کے لیے، تو میں لبیک کہتا ہوا آگے بڑھوں، میرے مالک میں حاضر ہوں۔ کتنے اچھے وہ لوگ جو نماز کے وقت سے پہلے باوضو ہو جاتے ہیں تاکہ وقت آئے اور نماز شروع کر دیں۔ یہ اہم ترین فریضہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، اہل جنت جنت میں بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، ان سے کہیں گے، جو کچھ لوگ جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، جا کے آ رہے ہوں گے، ڈھکیلے جا رہے ہوں گے، ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس بات نے تمہیں جہنم تک پہنچا دیا؟ 29واں پارہ۔ تو اس کے جواب میں کئی باتیں ہیں، مگر پہلی بات، جب ان سے سوال ہوگا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس بات نے جہنم تک پہنچایا؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات جو کہیں گے وہ یہی کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور پھر کئی باتوں کا تذکرہ کہ لغویت میں پڑ جاتے تھے اور دین خدا کو جھٹلاتے تھے وغیرہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا فرمایا؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ شفاعت کرنے والے ہیں روز محشر، مگر ان لوگوں کی کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرے لغویات میں حصہ لیتے تھے۔ ما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ ہی نہیں پہنچائے گی، یعنی شفاعت کرنے والے موجود ہیں، شفاعت کرنا چاہتے ہیں مگر کیسے کریں؟ یہ لوگ بدبختی کا شکار رہے۔ ایک اور آیت بہت سخت ہے، اس کو بھی اذہان عالیہ میں رکھنا چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے معتبر کتابوں کے اندر کہ یاد رکھو، ایمان اور شرک کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ رفتہ رفتہ مشرکین کی سرحد کے قریب ہو جاتا ہے۔
اس لیے نماز کو بہت اہمیت دینی چاہیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو برائیوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے. کیونکہ انسان کو نماز کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ مباح ہو، وضو کا پانی مباح ہو، وضو کا پانی پاک ہو، وغیرہ وغیرہ، جس کا ذکر پہلے گزر چکا. اسلام کی تاریخ میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اہم ترین فریضہ نماز کا ہے، جو اللہ کے گھر میں ادا کیا جا رہا ہے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 7 سال تک خانہ کعبہ میں اس طرح نماز ادا کی جاتی تھی کہ آگے پیغمبر، ان کے پیچھے مولا، ان کے پیچھے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. جناب عباس ابن عبد المطلب پیغمبر کے سگے چچا ہیں. ان کا ایک دوست جو شہر سے باہر تھا، وہ آیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو اتفاقاً حرم میں جناب عباس بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. باتیں کرنے لگے، دونوں کاروباری باتیں کر رہے تھے. اتنے میں وقت نماز آیا تو وہ شخص دیکھتا ہے کہ ایک جوان آیا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا. اس کے پیچھے ایک نونہال آیا، وہ بھی اس جوان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. ان دونوں کے پیچھے خاتون آئیں، ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی. اس جوان نے اللہ اکبر کہا ہاتھ اٹھا کر، پھر کچھ سورے پڑھے، پھر رکوع کیا، کھڑے ہوئے سجدے میں گئے، 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت پڑھی، پھر تیسری چوتھی. وہ شخص بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اب تک تو اس نے مکے میں یہ دیکھا تھا کہ لوگ اطراف و جوانب سے آتے تھے، بتوں کو چھوتے تھے، چومتے تھے، ان کے آگے سجدہ کرتے تھے، ان سے منتیں مانگتے تھے. یہ بدقسمتی بنی نوع انسان کی ہزاروں سال پر مشتمل ہے کہ جو بت کچھ نہیں کر سکتے اس سے سب کچھ مانگتے ہیں، اور وہ خالق کائنات جو سب کچھ کر سکتا ہے اس سے کچھ نہیں مانگتے. تعجب کی بات نہیں ہے. جناب نوح علیہ السلام کے زمانے سے آج 21ویں صدی تک مشرکین کی یہی بدبختی ہے، بے عقلی ہے. اپنے ہاتھ سے بت بناتے. ہندوستان میں کروڑوں بت ہر سال بنتے ہیں، کروڑوں. جو پرانے ان کی رینوویشن ہوتی ہے اور نئے بت بنائے جاتے ہیں. جو نئے بت بنائے جاتے ہیں وہ انسانوں کے اپنے ہاتھ سے بنتے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں بناتا ان کو. مٹی سے یا نئے اسٹف جو بن گئے ہیں ان سے پتلا بناتے ہیں. پتلے کو مرد کی شکل دے دی تو وہ جناب رام جی ہو جاتے ہیں. عورت کی شکل دی اور خوبصورت پینٹ کر دیا، بڑا اچھا لباس بنا دیا تو وہ سیتا جی ہوتی ہیں. عورت ہی کے پیکر بنایا اور بس اس کے جسم پر کالا پینٹ کر دیا تو کالی مائی ہو جاتی ہے. ایک پیکر انسانی بنایا اور اس کی سون بنا دی تو گنیش جی ہو جاتے ہیں. ایک اور پیکر بنایا اور اس کی ایک دم لگا دی تو وہ ہنومان جی ہو جاتے ہیں. جب تک یہ ان کو بنا رہے ہیں جیسا چاہیں بنائیں، جو چاہے پینٹ کریں، جو چاہے شکل بنائیں. کسی کے 2 ہاتھ بنا دیتے ہیں، کسی کے 4، کسی کے 6. جب تک بنا رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے، جیسا چاہے کریں. جیسے موم کو آپ جیسے چاہیں موڑیں. پھر مقررہ تاریخ پر مندر میں رکھ دیتے ہیں. اب جب مندر میں رکھ دیا تو اب ان کی شان اور ہو گئی. بیمار پڑ جائیں گے اسی بت سے شفا مانگیں گے. روزی کی مشکلات ہوں جا کر کہیں گے ہماری روزی ٹھیک کر دیجیے.
بیوی نافرمان ہو جا کے درخواست کریں گے کہ میری بیوی کا مزاج درست کر دیجیے. بیٹا بد چلن ہو جا کے کہیں گے میرا بیٹا آوارہ ہو رہا ہے اس کو بچا لیجیے. بارش نہ ہو رہی ہو جا کے کہیں گے ہمارے علاقے میں بارش نہ ہونے سے بہت مشکلات ہیں, بارش ہو جائے. الا بلا جو بھی بلائیں آئیں گی سب کے لیے جا کر درخواست کریں گے کہ آپ کچھ کر دیجئے. یہ کون صاحب ہیں جو آپ کچھ کر دیجئے؟ یہ وہی بت صاحب ہیں جو بنائے گئے انہوں نے. عاجز مطلق کچھ نہیں کر سکتا. جناب ابراہیم نے اسی لیے ہتھوڑا لیا, سب کو تہس نہس کر دیا, کچھ کر نہیں سکتے. جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے بت شکن ہیں, جن کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا, جیسے ہمارے حضور کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا. جناب ابراہیم کے والد کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. گھر کا بزرگ یا چچا آزر تھا, بت پرست بھی تھا اور بت ساز بھی تھا اور بت فروش بھی تھا. بت بنانا, بیچنا, اس کے آگے سر جھکانا, یہ سب اس کا پیشہ تھا. جناب ابراہیم کو مجبور کرتا تھا کہ لے جاؤ ان بتوں کو, فروخت کر کے جاؤ. حکم کے بنا پر لے جاتے تھے. تالاب یا دریا کے کنارے بیٹھ گئے, ان بتوں کا منہ پنیے میں دریا میں ڈال رہے ہیں, لو بھائی پیاسے ہو گئے پانی پی لو. اور جب پانی نہیں پیتے تھے تھپڑ مارتے تھے, تم کیسے ہو, پانی بھی نہیں پی رہے ہو. تمسخر کے طور پہ یہ کام کرتے تھے. کافی دیر تک وہاں بیٹھ کے یہی سب کر کے پھر واپس لاتے تھے. اور حضرت سے کہتے ان کا کوئی خریدار نہیں ہے, کوئی خریدار نہیں. اور پھر جب ان کو ایک موقع ملا تو جہاں مندر میں جہاں بت رکھے ہوئے تھے سب کو توڑ ڈالا, جو بڑا تھا اس کے گلے میں ہتھوڑا لٹکا دیا. تو بتوں کے بارے میں تو ہمیشہ سے لوگوں نے یہی دیکھا کہ ہم اس کے آگے سر جھکاتے ہیں, اس سے منتیں مانتے ہیں, نظریں کرتے ہیں. اب جو یہ شخص آیا اسے دیکھا کہ ہے یہ خانہ کعبہ میں یہ 3 آدمی کھڑے ہیں. ایک بھرپور جوان ہے 43 سے 44 سال کا, ایک پیچھے نونہال ہے 12-13 سال کا, اس کے پیچھے خاتون ہے مکمل طور پر باحجاب. دیکھتا رہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر کہا, پھر کچھ پڑھا, پھر رکوع میں گئے, پھر کھڑے ہوئے, پھر سجدے میں گئے, پھر بیٹھے, پھر سجدے میں گئے, پھر بیٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے, اور دوسری جگہ تیسری چوتھی. بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا. جب یہ نماز سے فارغ ہو کے چلے گئے تو اس نے جناب عباس سے کہا کہ عباس یہ کیا ہو رہا تھا, یہ کون سا کام تھا, میں نے تو کبھی ایسا کام دیکھا ہی نہیں ہے. ہم لوگ تو آتے تھے بتوں کو چوم چام کے اور جو کرنا ہوتا کر کے چلے جاتے تھے, یہ کون سا کام تھا. تو جناب عباس نے کہا کہ جو سب سے آگے کھڑا ہوا تھا جوان, وہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ہے. اس کے پیچھے جو کھڑا تھا وہ بھی میرا ایک بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے, اور اس کے پیچھے جو خاتون ہیں وہ محمد کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ ہے. میرے بھتیجے نے اعلان رسالت کیا ہے, اور اس کے اعلان رسالت پر ابھی یہی لوگ ایمان لائے, کوئی اور ایمان نہیں لایا. اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ مسلم اول شے مرد علی عشق سرمایہ ایمان علی. پیغمبر پر جس نے سب سے پہلے تصدیق کی آواز بلند کی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. تو یہ پہلی نماز اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے, اور 7 سال تک ایسی ہی نماز ہوئی ہے کہ جس میں بس یہ 3 افراد کھڑے ہوتے تھے. وہی شخص جو دوبارہ کبھی آیا جناب عباس سے ملا, کہنے لگا کاش میں اسی زمانے میں دین قبول کر لیتا تو میں ان 3 آدمیوں میں چوتھا آدمی ہوتا جو نماز پڑھ رہا ہوتا. درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد. تو یہ نماز بہت اہم چیز ہے, اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. سرکار دو عالم نے اعلان رسالت کے فوراً بعد شروع کر دی نماز. کچھ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے نا, بہت غلاموں میں فلاں صاحب پہلے ایمان لائے اور
بوڑھوں میں فلاں صاحب پہلے ایمان لائے، مگر یہ ایمان لائے تو نماز کے وقت کہاں ہوتے تھے؟ کوئی تو ہوتا پیغمبر کے پاس، پیچھے یا علی ہیں یا جناب خدیجہ، باقی لوگ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے نماز ابھی واجب نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر حلقہ بگوش رسالت بن چکے تھے، اگر حضور کا کلمہ پڑھ چکے تھے، تو پھر کیوں نہیں حضور کا ساتھ دے رہے تھے؟ اور یہی لوگ جب پیغمبر اسلام شاہ ابی طالب میں 3 سال زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ لوگ کیوں نہیں پیغمبر کی مدد کرتے تھے؟ کیوں نہیں ان کے جا کے ان کے حالات پوچھتے تھے؟ کیوں نہیں ان تک رزق کا سامان پہنچاتے تھے؟ یہ سب فرضی باتیں، یہ سب فرضی باتیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو زندگی کا اہم ترین عمل قرار دیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، اس ستون کی حفاظت کرو۔ نسل نو کو آپ سمجھائیں دین کی اہمیت اور نماز کی اہمیت۔ بچہ جب بڑا ہو، 7 سال کا ہو جائے، نماز سکھائیں، 9 سال کا ہو جائے سختی کریں، پابند بنائیں۔ میرے علم میں ہے کراچی میں ایک بہت بڑے تاجر تھے مومن، مگر ان کے نماز کا نظام بہت مضبوط نظام تھا۔ اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے۔ جو بچہ گھر کے افراد میں سے، ظاہر ہے کہ بہت چھوٹا نہیں جو نماز کے قابل تھا، جو بچہ صبح کی نماز قضا کرے اسے ناشتہ نہیں ملے گا۔ اور جو بچہ باقی بچوں سے دیر میں اٹھے تو سارے بچے ٹیبل پر ناشتہ کریں گے اور وہ الگ بٹھا کے ناشتہ کرایا جائے گا، تاکہ اسے احساس ہو کہ ہاں آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بہت پابند تھے وہ، اول وقت نماز کرتے۔ شریعت میں بھی نماز کے سلسلے میں بہت سخت تاکید ہے۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا بہت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے بعض مقدس علماء بھی ماضی میں جب کسی شہر میں جانا ہو، کوئی دعوت دے تو پتہ کرتے تو میزبان میرا کون ہوگا۔ اگر میزبان کے گھر والے اور گھر کے افراد پابند نماز نہیں ہیں تو وہ اس جگہ نہیں ٹھہرتے تھے، نہیں ٹھہرتے تھے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے نماز کو، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اول وقت پڑھی، بہت اچھا کیا، وقت کے اندر پڑھی پھر بھی ٹھیک ہے، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن وقت گزر گیا اور آپ نے نہیں پڑھی تو آپ نے نماز کو ضائع کیا، نماز کو ضائع کیا۔ اور یہ نماز روز قیامت پھر شکوہ کرے گی، پالنے والے اس شخص نے مجھے ضائع کر دیا۔ صبح میں ایسے ہی ہے، اکثر آدمی سوتے ہی رہ جاتا ہے، مؤذن پکارتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر الامر، 2 دفعے پکارتا ہے، 6 مرتبہ نماز کے لیے کہتا وہ، اور لوگ سوتے رہ جاتے ہیں، سوتے کیا رہ جاتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور سنی انسنی کرنے والا در حقیقت نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جنگ صفین میں، جس میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے پر 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر آیا ہوا تھا، وقت نماز آ گیا۔ امیر المومنین عام طور پر کوئی زہر وغیرہ کا بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی آپ کے اذان میں ہوگا کہ جب شہزادی کونین کی شادی مولا کائنات سے طے ہوئی ہے، جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے عرش پر فاطمہ کی شادی علی سے طے کر دی، اب آپ اسے انجام دی۔ تو پیغمبر اسلام تشریف لائے گھر میں، بیٹی سے کہا کہ بیٹی، اے میری دختر نیک اختر، اللہ نے علی سے تمہارا رشتہ طے کیا۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے جناب فاطمہ زہرا سے فرمایا، بیٹی
اللہ نے پوری کائنات پر نگاہ کی، اولین سے آخرین تک سب کو دیکھا، جو دنیا میں آ چکے ہیں ان کو بھی، اور جو دنیا میں بھی نہیں آئے ہیں سب اس کے علم میں ہیں۔ اس نے اولین و آخرین پر نگاہ کی تو دو شخصیتیں سب سے افضل نظر آئیں، دو شخصیتیں سب سے ممتاز نظر آئیں۔ اے بیٹی، ان دو شخصیتوں میں سے ایک کو اللہ نے تمہارا باپ بنایا، دوسرے کو تمہارا شوہر قرار دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد کائنات کے افضل ترین ہستی مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی۔ تو جب شادی طے ہو گئی، علی آئے۔ عرب کی دنیا میں ہمیشہ دستور رہا ہے، آج بھی ہے، کہ دولہا کو مہر دینا پڑتا ہے، شادی سے پہلے دینا پڑتا ہے۔ پیغمبر نے مولا سے پوچھا، یا علی تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، یہ تین چیزیں ہیں، آپ جو فرمائیں۔ فرمایا گھوڑے کی تمہیں ضرورت ہے، سواری ہے، کہیں جانے آنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تلوار دشمنوں کے مقابلے کے لیے بہت ضروری ہے۔ البتہ زرہ کی تم جیسے بہادر کو ضرورت نہیں ہے، جاؤ اسے فروخت۔ مولا گئے، اسے فروخت کر دیا، اور اسی سے جو رقم آئی پیغمبر نے اسی سے ایک چھوٹا سا جہیز شہزادی کا انہوں کے لیے تیار کر دیا۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اس واقعے میں اس وقت پیغمبر اسلام مدینے میں حاکم اعلیٰ ہیں، جو چاہتے ساز و سامان کر سکتے تھے، پورا شہر ان کے لیے ساز و سامان لے کے آ جاتا کہ میری بیٹی کو اتنا زیور دینا ہے، میری بیٹی کو اتنا لباس دینا ہے، میری بیٹی کو فلاں فلاں چیز دینی۔ بادشاہ ہیں، حاکم اعلیٰ ہیں مدینے کے، لیکن نہیں، چاہتے ہیں قیامت تک کے لیے ایک نمونہ چھوڑ جائیں۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے شادی کے سلسلے میں جہیز کے سلسلے میں پریشان نہ ہو۔ سادہ ترین جہیز کائنات میں سرکار دو عالم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی دو اختر نیک اختر کو سادہ ترین جہیز دے کر ہم سب کو درس دیا ہے کہ دیکھو یہ فریضہ سادگی سے انجام دو، سادگی سے انجام۔ تو جنگ صفین میں مولا وقت نماز آیا، مصلی بچھا دیا۔ زرہ تو ہوتی نہیں تھی، صرف معمولی لباس، جو کرتا پاجامہ ہمارے یہاں رائج، اس قسم کا جو بھی لباس اس دور میں رائج تھا، مولا پہنا اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ جناب ابن عباس جو مولا کے شاگرد بھی ہیں، چچا بھائی بھی ہیں، اور بہت معرفت انسان ہے، ان کا یا علی اتنی شدید جنگ میں آپ یوں کھڑے ہو نماز پڑھ رہے ہیں؟ مولا کے جواب سے اہل ایمان کو، علی کے چاہنے والوں کو نماز کے اہمیت سمجھنی چاہیے۔ ابن عباس سے کہا مولا اتنی شدید جنگ ہو رہی ہے اور آپ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا اسی نماز کی خاطر تو جنگ کر رہا ہوں۔ تو نماز غیر معمولی چیز ہے، غیر معمولی چیز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ائمہ طاہرین نے جس کی تاکید کی اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ خاصان خدا چوتھے امام سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام، کیا عالم تھا ان کا۔ آپ کے پاس بہت بڑا باغ تھا، باغ میں جاتے تھے، ہر درخت کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے تھے کہ پالنے والے یہ نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے، یہ نعمت تو نے عطا کی۔ نماز محویت کا عالم یہ تھا چوتھے باب کہ اگر آپ کا بچہ کنویں میں گر گیا اور لوگوں نے شور مچایا کہ بچہ کنویں میں گر گیا، تو امام نے نماز کو توڑا نہیں، بلکہ اسی طرح سے نماز کو اطمینان کے ساتھ جاری رکھا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ہاتھ بڑھایا اور بچہ جھکے میں تھا، اس کو ہاتھ پکڑ کے نکال لیا۔ درود پڑھ لیں محمد والے۔ اسی طرح ہر امام کی نماز غیر معمولی نماز ہوا کرتی تھی۔
امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے وقت بہترین لباس کا انتخاب کرتے تھے، انتہائی حسین لباس جو موجود ہوتا تھا اس کو پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ ہم لوگ تو ویسے ہی پڑھ لیتے نا، جو بھی لباس پہنے بس چلو اس میں نماز، گندا شندہ جیسا بھی ہے بس پڑھ لو، اہمیت تو ہے نہیں نا، پڑھ لو، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، 3-4 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ لو، بس پڑھ لو۔ امام نفیس ترین لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اپنے کو آراستہ کرتے تھے، کنگھی کر رہے ہیں، خوب اپنے کو آراستہ کر رہے ہیں۔ کسی کا مولا آپ اتنا آراستہ کرتے ہیں؟ میں تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ یہ ہیں وہ خاصان خدا جن پر درود و سلام نازل ہے، جن پر درود و سلام نازل ہے، اور ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان کے در سے وابستہ کرا دیا۔ ملت جعفریہ کا یہ شرف دنیا کے تمام اقوام کے اندر، عالم اسلام کے ہر مسلک کے اندر یہ امتیاز سب سے نمایاں ہے کہ ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک نبوت کا سلسلہ ہو، یا مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک امامت کا سلسلہ ہو، ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں، سب وہ ہیں جو عرش الہی کے تارے ہیں، جو فخر موجودات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے مالک دو جہاں نے فرشتوں سے کہا کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو بزم کائنات نہ سجائی جاتی، جن کی شان یہ ہے کہ جب جناب آدم مسجود ملائک قرار پا گئے، ان کو خیال ہوا کہ اب میں بہت ہی بلند مرتبہ شخصیت ہوں، تو خدا عالم نے کہا آدم ذرا عرش کی طرف دیکھو۔ عرش کی طرف دیکھا تو بہت سے انوار نظر آئے، اس میں 5 نور بہت نمایاں تھے۔ فرمایا قدرت نے آدم ذرا غور سے دیکھو، تو دیکھا تو 5 نور بہت نمایاں تھے۔ کہا ان کو پڑھو، تو اس میں پیغمبر کا نام، علی کا نام، فاطمہ کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام، ان 5 سب سے زیادہ جو نورانی تھے ان میں یہ 5 نام نظر آئے۔ بہت مسرت کے ساتھ دیکھا کہ پالنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ہے کہ یہ تمہاری اولاد میں سے دنیا میں آئیں گے۔ کہا پالنے والے ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ کہا ہاں اتنا بلند ہے کہ ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ تمہیں پیدا کرنا نہ کائنات کو پیدا کرتا۔ درود پڑھے محمد والے بیدم، یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ان ہستیوں سے وابستہ کرا دیا۔ اور ملت جعفریہ کا یہ افتخار ہمیشہ تاریخ میں محفوظ رہے گا کہ وفات پیغمبر کے بعد نہیں دیکھا حکومت کس کے پاس ہے، جاہ و حشم کس کے پاس ہے، مال و دولت کس کے پاس ہے، یہ دیکھا وارث علم الہی کہاں ہے۔ یہ ہماری علم سے وابستگی ہے کہ ہم نے صرف یہ دیکھا کہ وارث علم الہی کہاں ہے۔ مسجد میں تو ہمارا امام ہے، محراب میں تو ہمارا امام ہے، بازار میں تو ہمارا امام ہے، یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے تو ہمارا امام۔ مولا کائنات نے اگرچہ ان کو پیغمبر کے بعد منصب حکومت نہیں ملنے دیا گیا مگر مرکز علم ہمیشہ علی کی ذات رہی، اور علی چاہتے تھے کہ بندگان خدا آئیں ان سے فیض حاصل کریں۔ کبھی یوں فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو آؤ قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی محکم ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سی منافقین کے بارے میں۔ فرماتے ہیں انہا ہونا لعلما جما، یہاں علم کا بہت بڑا خزانہ محفوظ ہے، آؤ مجھ سے سوال کرو، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں۔ فإنی أعرف بطرق السماء من طرق الأرض، میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ عجیب جملہ ہے، جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔
یہ زیادہ کیوں کہا؟ یہ بھی کیسے جس طرح زمین کے راستے جانتا ہوں اسی طرح آسمان کے راستے جانتا ہوں، لیکن نہیں، فرمایا جتنا زمین کے راستے جاتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے کے جانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں ایک راز پوشیدہ ہو۔ مولا کائنات نے زمین پر زندگی 63 سال گزاری ہے، سرکار تو عالم کی عمر مبارک بھی 63 سال، اور مولا کائنات کی ظاہری زندگی جو زمین پر گزاری اس میں بھی عمر 63 سال۔ پیغمبر اکرم کے 30 سال بعد دنیا میں تشریف لائے، اور پیغمبر کے جانے کے 30 سال بعد شہید ہو کر دنیا سے رخصت۔ تو زمین کی زندگی تو 63 سال ہے، مگر آسمانوں کی زندگی کتنی ہے؟ الریاض النظرہ میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، کنت انا وادی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل ان یخلق آدم۔ آدم کی پیدائش سے 14,000 برس پہلے اس کائنات میں ایک نور جگمگا رہا تھا، اور وہ نور میرا اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا تھا۔ تو علی نے زمین پر زندگی 63 سال گزاری ہے، آسمانوں میں زندگی آدم کی پیدائش سے بھی 14,000 برس پہلے گزاری۔ تو جس انسان نے زمین پر 63 سال زندگی گزاری ہے، آسمانوں میں ہزاروں سال زندگی گزاری ہے، اسی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کیا آسمانوں میں راستے ہیں؟ یقیناً ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا، وہ یہ آیت 29ویں 23ویں پارے میں موجود ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم آسمان کی اس میں راستے ہیں۔ تو قرآن صامت نے کہا تھا کہ آسمانوں میں راستے ہیں، اور قرآن ناطق نے یہ فرمایا کہ ان راستوں کو سب سے زیادہ جاننے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو فقرہ ہے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، اس میں ایک پیغام بھی ہے مستقبل کے انسانوں کے لیے۔ ظاہر مولا نے یہ جملہ اس وقت کہا ہے جب ابھی زمین میں صحیح راستے نہیں بنے تھے، نہ یہ سڑکیں، نہ یہ موٹریں، نہ یہ گاڑیاں، نہ بسیں، نہ ٹرین، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ہوائی سفر تو 20ویں صدی میں شروع ہوا ہے۔ 1903 سے پہلے کوئی انسان فضا میں نہیں جا سکتا تھا، آسمان میں نہیں جا سکتا۔ 1903 میں پہلا جہاز ایجاد ہوا، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ ترقی ہوتی گئی، ٹیکنالوجی آگے بڑھتی چلی گئی، پھر ہوائی سفر سے آگے بڑھ کے سیٹلائٹ تیار ہوئے جو خلا میں بھیجے جانے لگے، چاند تک پہنچنے کی بھاگ دوڑ شروع ہوئی امریکہ اور روس کے درمیان۔ پھر آخر میں جولائی 1969 میں امریکہ ایک انسان کو چاند پر اتارنے میں کامیاب ہو گیا، اس کا نام ہے آرم اسٹرانگ۔ آرم اسٹرانگ کی یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ جب چاند کے سفر سے واپس آیا تو اس نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا، ہر جگہ لوگ خواہش مند تھے اس ملاقات کی۔ مختلف علاقوں سے گزرتا وہ مصر پہنچا۔ مصر جس وقت پہنچا ہے وہ اذان کا وقت تھا، اس نے اذان کی آواز سنی، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اسے خیال آیا کہ اچھا یہ آواز مصر میں سننا ہوں، یہی آواز میں نے چاند پر بھی سنی تھی، یعنی چاند پر بھی اذان ہو رہی ہے۔ نجم افندی جو بر صغیر کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کیا خوبصورتی سی بات کہی تھی کہ عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ تو اگر انسانی آبادی زمین سے اٹھی اور چاند پر جا کے منتقل ہو گئے تو انشاءاللہ یہ عزاداری وہاں بھی رائج رہے گی، اور انشاءاللہ حسینیہ سید اکبر رضوی کا چرچا چاند پر بھی رہے گا انشاءاللہ۔ درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد۔ تو یہ مولا نے کیا فرما دیا کہ میں جتنا زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے کو جانتا ہوں۔ تو اس وقت کا انسان ان راستوں سے کہاں باخبر ہو سکتا تھا؟ لیکن اب اس 20ویں صدی میں سفر شروع ہوا آسمانوں کا، خلاؤں کا، فضاؤں کا۔ جب خلاؤں کا سفر شروع ہوا تو سائنسدانوں نے جب سیٹلائٹ بھیجنا شروع کیا تو ان کا روٹ معین کر دیتے تھے
انہیں پتا تھا اگر روح معین نہیں کریں گے گم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو 20ویں صدی کے آخری حصے میں بنی نوع انسان کو پتا چلا کہ جو سیارے خلا میں بھیجو ان کے لیے راستہ معین کر دو۔ میرے مولا نے آج سے 1400 برس پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اس جملے میں ایک پیغام بھی ہے، اے بنی نوع انسان، اے مستقبل کے سائنسدانوں، اگر کبھی اس قابل ہو جاؤ کہ فضاؤں میں قدم رکھ سکو، خلاؤں میں سفر کر سکو تو غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ آج سے 1400 برس پہلے ایک ایسی ذات گرامی نے زمین پر زندگی گزاری ہے جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا، آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا، بلکہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا تھا۔ اس کا نام نامی، اسم گرامی، حلال مشکلات، مولائے کائنات، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان کے در سے وابستہ قرار دیا، ان کے در سے وابستہ قرار دیا۔ دین الہی زندہ ہے تو اس خاندان کی بنا پر زندہ ہے۔ ان کی قربانیاں ہیں جنہوں نے دین کو زندہ رکھا۔ قربانی کا آغاز شب ہجرت سے ہوا ہے، جب علی اپنی جان کا نذرانہ رسول کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور پھر پوری تاریخ آپ کو بتاتی رہے گی کہ ہر دور میں دین کے خاطر جو قربانی پیش کی ہے وہ علی اور اولاد علی نے کی ہے۔ ان ایام میں جو سفر کے ایام ہیں، 40 سے قریب ہیں ہم لوگ، ہر سال اس وقت نجف سے کربلا تک عجیب رونق ہوتی تھی۔ لاکھوں نہیں، کئی کروڑ افراد نجف سے چلتے تھے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کربلا کی طرف سفر جاری ہے، راستے میں موقف لگے ہوئے ہیں، جو جہاں چاہے ٹھہرے، بستر موجود، رہائش موجود، کھانے پینے کا سامان موجود، پیر دبانے والے موجود، علاج موجود، دوائیں موجود، خدمت کرنے والے موجود۔ یہ کون ہے؟ یہ سب حسین کے خدمت کار ہیں، یہ حسین کے خدمت کار۔ کربلا جانے والے کروڑوں افراد کو کھانا بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، بستر بھی مل رہا ہے، آرام بھی مل رہا ہے، مگر وہ حسین جس کے نام پر یہ سب جمع ہو رہا ہے، وہ کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ چوتھے امام کے پاس جب بھی واقع کربلا کے بعد جب بھی پانی لایا جاتا تھا، دن میں روزے سے ہوتے تھے، شام کے وقت افطار کے لیے پانی لایا جاتا، پانی ہاتھ میں لیا، کربلا کی طرف رک گیا، بابا پانی آیا مگر آپ کا گلا سوکھا ہوگا۔ چوتھے امام نے کیسی زندگی گزاری، ہاشمی جوان کے لیے، مومن کے لیے راہ حق میں قربان ہو جانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں لے جایا جانا ہے، درباروں میں پیش کیا جانا ہے۔ کیا عالم ہو گیا جب امام کو، امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار پہنا کر قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں لے جایا جا رہا ہے، ابن زیاد جیسے نحس کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، یزید ملعون کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ راستے میں جہاں جہاں قافلہ ٹھہرتا ہے، اگر قافلہ رک گیا تھوڑی دیر کے لیے تو شمر ملعون امام کو اذیت پہنچاتا ہے کہ قافلہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا۔ یہاں تک کہ میرا امام دمشق کے دربار میں لے جائے گا، کیا عالم ہوگا میرے امام کا جب سامنے تخت پر یزید بیٹھا ہے، اس کے پاس تشت میں سر سید الشہداء رکھا ہوا ہے، اس دربار میں امام کی پھوپھیاں ہیں، زینب ام کلثوم ہیں، خاندان کی دیگر خواتین ہیں، ام رباب ہیں، دیگر خواتین ہیں۔ کیسا عالم ہوگا؟ امام وقت ہے، فرزند رسول ہے،
علی و فاطمہ کا نور نظر ہے، اور اس کی بیٹیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسی میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، فرماتے تھے الشام الشام الشام، شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت پڑی ہے۔ پوچھا شام میں اتنی کون سی مصیبت؟ فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، محمد کی نواسیاں بے مقنو چادر رسیوں میں جکڑی ہوئی درباروں میں پیش کی جائیں۔ اللہ اکبر۔ مگر اس عالم میں بھی امام نے جو خطبہ دیا ہے وہ تاریخ انسانی میں ہمیشہ یادگار ہے۔ جب لوگوں نے یزید سے فرمائش کی کہ ایک زمانہ ہو گیا ہم نے آل محمد کا خطبہ نہیں سنا، تو علی ابن حسین کو اجازت دے کہ ہم سے خطبہ دے۔ پہلے انکار کرتا تھا لیکن پھر اس سے اجازت دی۔ امام گئے منبر پر، فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لا یعرفنی فانا اعرفہ۔ حمد و ثنا پروردگار کے بعد درود سرکار دو عالم پر بھیجنے کے بعد فرمایا کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اسے پہچانواتا ہوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہراء۔ میں محمد مصطفیٰ کا نور نظر ہوں، میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا کربلا کی سرزمین پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتا رہا۔ اسی طرح امام مصائب پر مصائب بیان کرتے جا رہے ہیں۔ مجمع کا عالم یہ ہے کہ سروں کو پیٹ رہے ہیں، جو دیوار کے قریب کھڑے تھے وہ اپنے سروں کو دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں۔ ہائے کیسا غضب ہو گیا، نواز رسول کو قتل کر کے اس کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ مجمع میں کیسی کیفیت پیدا ہوئی کہ یزید کو خوف محسوس ہوا کہ یہ پورا مجمع میرے خلاف نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اس نے مؤذن سے کہا جا کر گلدستہ اذان پر اذان کہنا شروع کر۔ مؤذن گیا، اس نے کہا اللہ اکبر۔ امام نے کہا بے شک اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ امام نے فرمایا بے شک ہم نے سب کچھ قربان کیا ہے اسی کی خاطر قربان کیا ہے۔ مگر جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب امام نے یزید کو مخاطب کیا ہے یزید ذرا دنیا کو بتا دے محمد تیرے نانا ہے یا حسین کے نانا ہے؟ اگر تو کہے گا تیرے نانا ہے تو ساری دنیا تجھے جھٹلائے گی، اور اگر اقرار کرتا ہے کہ حسین کے نانا ہے تو ذرا دنیا کو یہ بھی بتا دے کہ انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ نانا کا نام بازار میں لیا جائے، نواسے کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میرے امام کی تقریر کو تمام کیا گیا مگر اذان کے ذریعے سے تمام کیا گیا۔ ہمیں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حسین ابن علی جب علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے تھے اور دشمنوں سے پانی طلب کیا تھا تو حرملا کہ عمر سعد نے کہا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ شام میں چوتھے امام کے کلام کو قطع کیا گیا مگر اذان کے ذریعے سے کربلا میں حسین کے کلام کو قطع کیا گیا اس تیرے سے شعبہ کے ذریعے جس نے گلو علی اصغر کے ساتھ بانو امام کو بھی زخمی کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے ہماری اس مجلس اعزاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، حاضرین مجلس کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یہ لوگ جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ میرے مالک، اہل ایمان کو، اہل پاکستان کو، عالم اسلام کے لوگوں کو اور پوری دنیا انسانیت کو اس موجودہ وائرس سے محفوظ فرما۔ وائرس اس نے ہمارے مقدس مقامات کی رونق کو کس قدر مجروح کیا ہے، ورنہ کربلا اس وقت زائرین کے ہجوم سے بھرا ہوتا۔ اے میرے مالک، اس وائرس سے ہر مومن ہر مومنہ کو محفوظ فرما، ہر انسان کو محفوظ فرما۔ میرے مالک، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزاداری مظلوم کربلا کو مزید رونق اور کامیابی عطا فرما۔
عزاداری کے دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام فرما، مملکت کی حفاظت فرما، ملت کو متحد فرما، جو طاقتیں مسلمانوں کو لڑانا چاہتی ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، عباس نامدار کا علم اٹھاتے رہنے کے ہمیں سعادت نصیب فرما۔ اے میرے مالک، جناب سید اکبر رضوی صاحب جنہوں نے اس حسینی کو قائم کیا تھا، ان کے درجات بلند فرما، اور ان کے اہل خاندان جو اس سلسلے کو قائم رکھے ہوئے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔